موجود ہے اور یہ ہمارا سولر سسٹم ملکی وے گیلیکسی میں پایا جاتا ہے۔ ہماری زمین کے قریب ترین جو دوسری گیلیکسی پائی جاتی ہے وہ ہماری زمین سے 25 لاکھ نوری سال کے فاصلے پر ہے اور یہاں پہنچنے میں ہمیں 25 ارب سال لگ جائیں گے، اور اسی گیلیکسی سے باہر نکلنے میں ہمیں 2.5 ارب سال لگ جائیں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہماری کائنات کتنی وسیع ہے کہ سائنسدانوں کے خیال کے مطابق یہاں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، تو ہمیں اس کائنات سے باہر نکلنے میں کتنا وقت لگ جائے گا۔ یہ سن کر آپ اور بھی حیران ہو جائیں گے کہ سائنسدانوں نے ہماری کائنات کا جو حصہ آبزرو کیا ہے وہ صرف اور صرف 1% ہے یا اس سے بھی کم ہے، جس میں 2 لاکھ کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز موجود ہیں، اور ہماری کائنات کا باقی حصہ جو کہ 99% ہے، جسے ہم نان آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، اور یہ 99% حصہ کیا ہے، یہ کتنا بڑا ہے اور اس کے اندر کتنی بڑی بڑی گیلیکسیز موجود ہیں ہمیں نہیں پتہ، لیکن سائنسدانوں نے جو ہماری کائنات کا 1% حصہ آبزرو کیا ہے اس کے مطابق ہماری کائنات کتنی بڑی ہے، اس کے اندر کتنے سٹارز، پلانٹس اور گلیکسیز ہیں، اور میرے رب کی شان کیا ہے جس نے اتنی وسیع و عریض کائنات تخلیق کی ہے، یہ سب ہمیں اس ڈاکومنٹری میں ہم جانیں گے۔ جب بھی ہم زمین پر سفر کرتے ہیں تو ہم فاصلوں کی پیمائش کلومیٹرز یا مائلز میں کرتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے خلا کے اندر سفر کی تو کلومیٹرز یا مائلز میں ہم اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر کوئی کرے بھی صحیح تو کتنا کہے، 1,00,000 کلومیٹر، 1 کروڑ کلومیٹر، 1 ارب کلومیٹر یا 1 کھرب کلومیٹر، اس سے اوپر تو اب ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے کے حل کے لیے سائنسدانوں نے لائٹ ایئر کا یونٹ انٹروڈیوس کروایا ہے، جو کہ آپ کے پاس روشنی جو ہے وہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز ہے، اور روشنی 1 سیکنڈ کے اندر 3 لاکھ کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ اگر ہم اس رفتار سے پورا 1 دن سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ڈے کہتے ہیں، اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے 1 سال تک سفر کریں تو اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں، اور 1 لائٹ ایئر کو اگر ہم کلومیٹرز میں کہیں تو 1 لائٹ ایئر آپ کے پاس 95 کھرب کلومیٹر کے برابر ہوگا۔ مطلب جب بھی ہم کہیں گے کہ 1 لائٹ ایئر کا فاصلہ تو اس کا مطلب ہوگا 95 کھرب کلومیٹر کا فاصلہ۔ ہماری زمین جہاں ہم رہتے ہیں، جس پر آج ہم اور آپ بیٹھے ہیں، ہمارے حساب سے ہماری زمین بہت بڑی ہے، جس کا ڈایامیٹر 13,000 کلومیٹر ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ ہماری کائنات کے سامنے ہماری زمین کتنی بڑی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہم زمین کے قریب ترین آبجیکٹ چاند کی بات کرتے ہیں، جو کہ زمین سے 3,85,000 کلومیٹر دور ہے۔ یہ دوری اتنی زیادہ ہے کہ زمین کی 7 ارب آبادی میں سے صرف 12 لوگ ہی چاند پر اب تک جا پائے ہیں، اور 20 جولائی سن 1969 کا ہی دن تھا جب زمین سے پہلے انسان یعنی نیل آرمسٹرانگ نے چاند پر پہلا قدم رکھا، اور پہلی بار کوئی انسان زمین سے اتنا دور کھڑا تھا اور چاند سے زمین کو دیکھ رہا تھا، جو کہ کچھ ایسی دکھائی دے رہی تھی۔ اور اب بات کرتے ہیں مارس کی، جو ہم سے 394 ملین کلومیٹر یا یوں کہیں کہ تقریباً 40 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ مارس کی سطح پر اسپیس پروب کی مدد سے ہم نے زمین کی ایک تصویر لی تھی، جو کہ آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، اور اس میں ہمیں ایک چھوٹا سا ڈاٹ دکھائی دیتی ہے۔ اور اب اگر ہم یہاں سے تھوڑا اور دور جائیں تو بات کرتے ہیں واؤجر اسپیس کرافٹ کی، جسے 5 ستمبر 1977 میں لانچ کیا گیا تھا۔ اس کا مقصد مریخ کی بہت ہی قریب سے جا کر ہائی ریزولوشن تصاویر لے کر زمین تک بھیجنا تھا۔
اس نے مریخ کے قریب سے کھینچی گئی تصاویر زمین پر بھیجیں اور مریخ سے آگے بڑھ گیا، اور اس کے بعد ہمارے سولر سسٹم سے باہر نکلتے وقت واؤچر 1 نے ایک تصویر کھینچی جس میں ایک ڈاٹ نظر آ رہا ہے جو دیکھنے میں کچھ خاصا دکھائی نہیں دے رہا، لیکن یہ ہماری زمین ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں میں اور آپ اور ہم سب رہتے ہیں، لیکن یہاں سے یہ بہت ہی زیادہ چھوٹی 17 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے آگے ٹریول کر رہا ہے، اور 25 اگست سن 2012 میں اس نے ہیلاپس کو کراس کیا، جو کہ ہمارے سولر سسٹم کی باؤنڈری ہے، جو کہ ہمارے سورج سے 18 ارب کلومیٹر دور ہے۔ یہاں تک واؤچر اسپیس کرافٹ کو پہنچنے میں 43 سال لگ گئے۔ یہاں تک واؤچر اسپیس کرافٹ کو پہنچنے میں 43 سال لگ گئے، اور ایک لائٹ ڈے جو کہ 25 ارب کلومیٹر کے برابر ہے، اس کو کمپلیٹ کرنے میں واؤچر اسپیس کرافٹ کو 64 سال لگ جائیں۔ ہمارا سورج جس گلیکسی میں موجود ہے اسے ملکی وے کہتے ہیں، اور اس گلیکسی میں ہمارے سورج کی طرح کے تقریباً 10,000 کروڑ سے زیادہ سورج پائے جاتے ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ تقریباً 20 سے 50% سورج ایسے ہیں جن کے گرد ہماری زمین کی طرح کے سیارے گردش میں ہیں، اور جہاں پر زندگی کے کچھ امکانات پائے جاتے ہیں۔ اور انہی ستاروں میں سے ہمارے سورج کا قریب ترین ستارہ الفا سینٹوری ہے، جو کہ سورج سے تقریباً 4 نوری سال یا لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں تک پہنچنے میں واؤچر کو 74,000 سال لگ جائیں گے۔ اس کے بعد ہماری ملکی وے گلیکسی کا سب سے بڑا ستارہ اسٹیفنسن 18 آتا ہے، جو کہ ہم سے 19,570 لائٹ ایئر دور ہے، اور وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 36 کروڑ سال لگ جائیں گے۔ اتنی بڑی ملکی وے گلیکسی جس میں 10,000 کروڑ سے زیادہ سٹارز یعنی سورج اور اربوں پلانٹس پائے جاتے ہیں، جس میں ہماری زمین اور ہمارے سولر سسٹم کی کوئی اوقات نہیں، اور ہماری تو بات ہی نہ کریں، اور جس کا ڈایامیٹر 1,00,000 لائٹ ایئر ہے، یعنی ملکی وے گلیکسی سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں 1 ارب سال سے زیادہ کا وقت لگ جائے گا، یعنی اس سے باہر نکلنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ابھی یہاں پر تھوڑا رکیے، سانس لیجئے، کیونکہ خلا کا سفر ابھی تو ہم نے بس شروع ہی کیا ہے۔ ہماری ملکی وے گلیکسی کے سب سے قریب والی گلیکسی کا نام اینڈرومیڈا ہے، جس کا ڈایامیٹر 2,20,000 نوری سال یا لائٹ ایئر ہے، یعنی کہ ملکی وے گلیکسی سے دگنا بڑی گلیکسی، اور یہ ہم سے 25 لاکھ لائٹ ایئر کے فاصلے پر ہے، یعنی وہاں تک پہنچنے میں ہمیں 25 ارب سال لگ جائیں گے۔ لیکن یہ دونوں بہت بڑی گلیکسیز کچھ بھی نہیں ہیں، اور اگر ان دونوں گلیکسیز کو زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے لوکل گروپ آف کلسٹرز کو، جس میں ملکی وے گلیکسی کی طرح کی 60 گلیکسیز موجود ہیں، جس کا سائز ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک 1 کروڑ لائٹ ایئر ہے۔ اور اگر اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ دیکھیں گے ورگو سپر کلسٹر کو، جس کے اندر لوکل گروپ آف کلسٹرز ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہاں 100 سے زیادہ لوکل گروپ آف کلسٹرز موجود ہیں، جس کا سائز 11 کروڑ لائٹ ایئر ہے۔ لیکن اگر اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو آپ کا دماغ چکرا جائے گا، کیونکہ آپ کو ملے گا لیناکیا سپر کلسٹر، جس کے اندر ورگو سپر کلسٹرز کا سائز ایک ریت کے ذرے کے برابر ہے، اور اس کا سائز کتنا ہے؟ وہ ہے آپ کے پاس 52 کروڑ لائٹ ایئر۔ لیکن ابھی دل تھام کر بیٹھیں، کیونکہ اب اسے بھی زوم آؤٹ کیا جائے تو منہ سے بے اختیار اللہ اکبر یعنی اللہ بہت بڑا ہے کی صدا نکلتی ہے۔ اور اب یہ ہے ہماری کائنات،
जिस के अंदर लैनाकिया सुपर क्लस्टर भी रेत के एक छोटे से जर्रे के बराबर है। ये है मेरे रब की शान, जिसमें हमारी ऑब्जर्वेबल कायनात, जिसके अंदर 2 लाख करोड़ से ज़्यादा गैलेक्सीज मौजूद हैं। इन सब गैलेक्सीज में इतने प्लैनेट्स और स्टार्स हैं जितने हमारी ज़मीन पर रेत के ज़र्रे भी नहीं हैं, और जिसके अंदर हमारी ज़मीन, हमारा सोलर सिस्टम और हमारी मिल्की वे की कोई औकात नहीं। और फिर अब अगर यहाँ से जितनी मर्जी कोई बड़ी माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देखना चाहे तो भी वो हमें नहीं देख पाएगा। ये है मेरे रब की शान कि 1% ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और इस ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का सेंटर अगर हमारी ज़मीन को फ़र्ज़ किया जाए, जो हकीकत में है नहीं, लेकिन अगर मान लिया जाए तो ज़मीन को सेंटर में रखते हैं तो हमारी कायनात दोनों तरफ से 46 अरब 50 करोड़ लाइट ईयर है, यानी टोटल 9300 करोड़ लाइट ईयर। अब इसमें कायनात का जो हिस्सा बताया गया है वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है। साइंसदानों ने हमारी कायनात को 2 हिस्सों में तकसीम किया है। एक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जिसको आज तक साइंसदान देख पाए हैं, और दूसरी तरफ है नॉन ऑब्जर्वेबल या फिर द होल यूनिवर्स, जो कि 99% है, जिसे हम आज तक नहीं देख पाए। मिसाल के तौर पर जब आप एक क्रिकेट ग्राउंड पर खड़े हों तो आप क्रिकेट ग्राउंड को हर तरफ से देख सकते हैं और इसमें मौजूद हर चीज़ को देख सकते हैं, मगर इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ग्राउंड से बाहर कुछ मौजूद ही नहीं। यानी आप जितनी दूर तक देख पाते हैं इसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहें, और जहाँ तक नहीं देख पाते इसे नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से कई गुना बड़ी हो सकती है और हम इसके नहीं पाए और शायद कभी पहुंच भी ना पाए, क्योंकि हमारी कायनात रोशनी की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इसका मतलब है कि कायनात का 99% हिस्सा हमसे हमेशा छुपा ही रहेगा।